تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا والی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولاد کی تمنا رکھتے ہیں، اور اولاد ایسی نعمت ہے کہ جس میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ان کو بیٹیاں نصیب ہو چکی ہیں تو وہ بیٹے یعنی کہ وارث کو لازمی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد میں وارث لازمی ہو۔ اگر آپ کی بیٹیاں بہت زیادہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا کرے، یا پھر آپ حمل سے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کو پہلی اولاد ہی بیٹا ہو، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ بہت سے مسئلے مسائل ایسے ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے حمل کا بھی کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، تو اس لیے آپ ان چیزوں کا احتیاط کریں۔ ایک وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ کہ جو بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت کلام جو یعنی کہ اللہ پاک کی خوبصورت کتاب ہے، اس میں یہ سورہ موجود ہے، تو آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کی سب مشکل کو آسان فرمائے گا اور آپ کو نیک صالحہ بیٹی کی جو خواہش ہے اس کو بھی پورا فرما دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عورت کو اپنے حمل کی انفارمیشن مل جاتی ہے، یعنی کہ اس کو علم ہو جاتا ہے کہ وہ حمل سے ہے، تو اللہ پاک سے وہ دن رات صرف یہ دعا کرے، نیت کرے، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ پاک اگر مجھے تو نے حمل کی خوشی عطا کی ہے، اور اگر تو مجھے اس میں بیٹا عطا کرتا ہے یعنی کہ میرا بیٹا ہو، تو یا اللہ پاک میں اس کا نام جو ہے محمد سے رکھوں گی۔ تو بے شک اللہ پاک جو ہے اس کی اس نیت سے، اس دعا سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو بیٹے کی جو تمنا ہے وہ ضرور حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو بیٹا نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھے بہت سال ہو چکے ہیں اور میری جو ہے نہ بیٹی ہے اور نہ ہی بیٹا ہے، لیکن خواہش بہت زیادہ ہے کہ اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کریں۔ بہت زیادہ میرے پاس دولت ہے، مال ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میرا جو پہلی اولاد ہے وہ بیٹا ہو، وارث جو ہے پیدا ہو جائے، لیکن بہت سے ایسی مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، بہت سی ایسی میڈیسن کھا چکے ہیں، لیکن ایسا کوئی بھی اثر نظر نہیں آ رہا جس سے ہمیں محسوس ہو کہ ہماری جو اولاد ہے وہ پیدا ہونے والی ہے، ہمیں اولاد کی خوشی نظر نہیں آ رہی۔ تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا عمل شیئر کیا جائے یا ہمیں کچھ ایسا بتایا جائے تاکہ ہم عمل کریں اور ہمیں بیٹے کی جو خواہش ہے وہ مل جائے۔ تو ان کے ساتھ جیسے یہ عمل شیئر کیا گیا، تو جیسے انہوں نے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک و بلند ذات نے انہیں بیٹا نہیں بلکہ بیٹے عطا کیے ہیں، یعنی کہ ان کو ایک بیٹے کی خواہش تھی اور اللہ پاک نے ان کو کئی بیٹوں سے نواز دیا۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کامل یقین عقیدے کے ساتھ کیجیے۔ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی ان خوشیوں کو اتنا زیادہ بھر دے گا کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ بھی بے اولاد ہیں وہ سب اس عمل کو ماہ رجب کے اس خاص مہینے میں لازمی کریں، اس خاص رات کو لازمی کریں۔ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی اس تمنا کو قبول فرمائے گا۔ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کامنٹ میں آمین لازمی لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین جو ہے وہ دوسروں کے لیے بہت ہی زیادہ باعث برکت بن سکتی ہے کہ ان کو بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ جو لوگ بھی بے اولاد ہیں اس عمل کو کامل یقین عقیدے کے ساتھ کیجیے۔ دعا ہے جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو نیک صالحہ اولاد سے ضرور نوازے۔ عمل کا جو طریقہ کار ہے اس کو غور سے توجہ سے سن لیجئے اور اسی ترتیب کے مطابق کیجیے۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد جانماز پر بیٹھ کر ہی باوضو ہی آپ نے قبلہ رخ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 70 مرتبہ یہ دعا جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، بے شک وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی آپ کو اولاد سے نوازنے والا ہے، پاک و پاکیزہ اور نیک صالحہ۔ اس لیے آپ نے اسی تمنا کو لے کر اس دعا کو پڑھتے جانا ہے کم از کم 70 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ ہی یا متین کو پڑھنا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام ہے، آپ اس کو بھی 70 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوشش کیجئے کہ دن میں کسی بھی ایک وقت قرآن پاک کی ایک سورہ ہے سورہ یوسف، اس کو بھی 1 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور یہ عمل کرنے کے بعد اللہ پاک سے خلوص سے عاذین
انکساری کے ساتھ دعا کیجیے۔ جتنے خلوص سے عقیدے سے آپ دعا کریں گے، آپ اس وظیفے کریں گے، دعاؤں کو مانگتے جائیں گے، یہ عمل کو جتنے یقین سے کریں گے، اللہ پاک جو ہے اسی دن آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا فرمائے گا۔ چند دن ہی نہیں گزریں گے کہ آپ کو اولاد کی جو خوشخبری ہے وہ نصیب ہو جائے گی، اور آپ نے یہ عمل کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کو حمل ہو چکا ہے تو اس دوران آپ اس کو حمل ہونے تک، یعنی کہ آپ کی جو ڈلیوری ہے ہونے تک اس عمل کو لازمی کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو نیک صالحہ بیٹی کی جو تمنا ہے اس سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ آپ کو ایسا نیک صالح بیٹا عطا فرمائے گا جو آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، باعث فخر ہوگا، باعث سکون ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے کامل یقین عقیدے کے ساتھ اس عمل کو کرتے جانا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی احادیث، بہت سی جو آزمودہ عمل ہیں وہ بتائے جا چکے ہیں، اور اگر آپ بھی اس کو کرتے ہیں تو بے شک آپ کی جھولی جو ہے وہ ضرور بھر دی جائے گی۔ یہ بھی سنا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت سیدنا حمزہ علیہ السلام کے مزار پر جاتا ہے اور وہاں جا کر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے نیک صالح اولاد سے نواز، اور اگر تو مجھے بیٹا عطا کرتا ہے تو میں اس کا جو نام ہے وہ حمزہ سے رکھوں گا یا رکھوں گی، تو بے شک اللہ پاک جو ہے وہ ان کو اس وسیلے سے بیٹے کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ بھی وہاں جا سکتے ہیں تو وہاں جا کر ان کا واسطہ دیجیے، یہ نیت کیجیے، دعا کیجیے، اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ وہاں جا نہیں سکتے تو یہاں بیٹھ کے تصور کیجیے، اللہ پاک سے دعا کیجیے، کیونکہ بے شک اللہ پاک جو ہے وہ نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ آپ کس نیت سے مانگتے ہیں، کس یقین سے مانگتے ہیں، اللہ پاک آپ کی نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کامل یقین کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے دور سے بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حمزہ کے نام کے ملتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسی نیت سے، اسی وظیفے سے مانگا تھا، اس طریقے سے مانگا تھا کہ ہم نے وہاں جا کر جب دعا کی، اور اگر ہم جا نہ سکیں تو ہم نے یہاں بیٹھے جب دعا کی کہ اگر ہمیں بیٹے کی نعمت ملتی ہے تو ہم اس کا نام جو ہے وہ حمزہ سے رکھیں گے۔ تو بے شک ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو بیٹے کی نعمت نصیب ہوتی ہے تو پھر ان کا وہ نام جو ہے وہ حمزہ سے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی بس یقین کیجئے، کیونکہ جس بھی آپ کے وظیفے میں دعا میں یقین شامل ہو چکا ہے تو بے شک اللہ پاک آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ ایک دن ایسا ضرور آتا ہے، وہ کچھ ایسا پل آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس میں آپ کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ اب معجزہ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ جب ایک دعا کو لے کر مانگتے رہتے ہیں تو بے شک اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی اس دعا کو قبول ضرور فرماتا ہے۔ آپ بار بار مانگتے رہیں گے تو اللہ پاک آپ کی جھولی کو ضرور بھرے گا۔ جو لوگ بھی بے اولاد ہیں، بیٹی کی تمنا رکھتے ہیں، بیٹی کی تمنا رکھتے ہیں، یا پریگننسی ہی ان کو نہیں ہو رہی، تو میری ہی چینل پر بہت سی ایسی ویڈیوز اور وظائف موجود ہیں، میرے چینل کا وزٹ کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو لوگ بھی بے اولاد ہیں ان کو اسی بابرکت مہینے میں، اس میں بابرکت جو راتیں آنے والی ہیں، اللہ پاک انہی دنوں میں آپ کو نیک صالح اولاد جیسی جو برکت ہے، رحمت ہے، نعمت ہے وہ عطا فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ان کو بھی قبول و منظور فرما کے وہ سب کچھ آپ کو عطا کرے جس کے لیے آپ ترس رہے ہیں، جس کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں۔